السلام علیکم ویورز، کنز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کو آلو بینگن کا بھرتا بنانا سکھاؤں گی۔ اس کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ میں نے 4 عدد بینگن لیے ہیں اور ساتھ میں میں نے آلو لیے ہیں 3 عدد بڑے سائز کے، ان کو میں نے کاٹ لیا ہے۔ اور ساتھ میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر لیا تھا، اس کو چاک کر لیا ہے۔ اور ساتھ میں نے 3 ٹیبل سپون دیسی گھی لیا ہے۔ اور ساتھ میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے 2 چمچ۔ اور ایک میڈیم سائز کی پیاز لی تھی، اس کو چاک کر لیا ہے۔ اور ساتھ میں 2 گرین چلی لی تھی، ان کو گول کاٹ لیا ہے۔ اور 2 چمچ میں نے یہ دھنیا لیا ہے، اس کو بھی کاٹ لیا ہے۔ اور ساتھ میں نے 9 ٹیبل سپون آئل لیا تھا۔ اور ساتھ میں مسالہ جات میں نے 1 چمچ نمک لیا ہے، 1 ٹیبل سپون ہی میں نے سرخ مرچ لی ہے پاؤڈر، اور ½ ٹی اسپون میں نے ہلدی لی ہے، اور ½ ٹی اسپون میں نے سوکھا دھنیا لیا ہے، اور ½ ٹی اسپون میں نے زیرہ لیا ہے۔ آئیے ہم اب اس کی ترکیب بتاتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے۔ جی ہم نے میڈیم لو فلیم کر دیا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم یہ بینگن رکھیں گے۔ ہم سب سے پہلے اس کے اندر اوپر سٹینڈ رکھ لیتے ہیں ایک۔ ہم نے یہ ایک سٹینڈ رکھ لیا، اب ہم اس کے اوپر بینگن رکھیں گے۔ اسی طرح ہم یہ سارے بینگن رکھ دیں گے اوپر۔ اور تھوڑا سا چولہا اور تیز کر دیں گے۔ اب یہ ہمارے بینگن ہو جائیں گے، سک جائیں گے۔ اور ساتھ ہم دوسری طرف جو دوسری تیاری کرتے ہیں اس کے مسالے کی، ہم ایک کڑاہی لیں گے اور اس کے اندر 9 ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے۔ اور ساتھ میں ہم اس کے زیرہ ڈال دیں گے۔ جب تک ہمارا زیرہ ہوتا ہے ہم اتنی دیر یہ بینگن کو پلٹ لیتے ہیں۔ سارے بینگن ہم نے پلٹ لیے۔ جی ہمارا آئل یہ زیرہ گرم ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر یہ پیاز ڈال دیں گے اور چمچ ہلائیں گے اور تھوڑا سا نرم کر لیں گے 2 منٹ کے لیے۔ جی ہمارا یہ پیاز اچھی طرح گل چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور چمچ سے ہلائیں گے۔ اب ہم اس کے اندر مسالہ دار ڈال دیں گے، یہ نمک، سرخ مرچ، ہلدی اور ثابت دھنیا۔ چمچ سے ہلائیں گے اس کو۔ اب ہم 1 پیالی اس کے اندر پانی ڈال دیں گے اور چمچ چلائیں گے۔
اب اس کو 2-3 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ ہمارا مسالہ گل جائے۔ یہ ہمارے بینگن تیار ہو چکے ہیں، بینگن سیک کے ہیں۔ اب ہم اس کو چولہا بند کریں گے اور ہم نے یہ 1 باؤل میں پانی لے لیا تھا۔ اب ہم اس کے اندر یہ بینگن ڈال دیں گے۔ اب یہ جب ٹھنڈے ہو جائیں گے تھوڑے سے تو پھر ہم اس کا چھلکا اتار لیں گے اوپر سے۔ جب ہم یہ ڈھکنا اس کا ہٹائیں گے، یہ ہمارا پیاز جو ہے وہ گل چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیں گے جو ہم نے چاپ کیے تھے۔ اور چمچ سے ہلائیں گے۔ کو 2 منٹ اور کر دیں گے تاکہ یہ ہمارا ایک ٹماٹر بھی گل جائے۔ یہ ہم نے یہ بینگن اتار لیا۔ اب ہم اس کے اوپر سے ایسے چھلکا اتاریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ چھلکا اتار لیا ہم نے۔ ایسے ہی ہم سارا چھلکا اتار لیں گے اس کا۔ اسی طرح ہم سارے بینگنوں کا چھلکا اتار لیں گے اوپر سے۔ ہم نے یہ چھلکا اتار لیا بینگن کا۔ اب ہم اس کو چھری کی مدد سے ایسے ایسے بینگن کو کاٹ لیں گے۔ جو بینگن کی ڈنڈیاں یہ بھی ساتھ ہی رہنے دیں گے، یہ بہت مزے کی لگتی ہیں جب بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس طرح کر لیا، کاٹ لیا۔ اب ہم یہ کڑاہی کا ڈھکنا ہٹائیں گے اور یہ ہمارا مسالہ اچھی طرح ہو چکا ہے۔ آئل ہمارا نکلا ہے اس کا۔ اب ہم اس کے اندر آلو ڈال دیں گے۔ ساتھ میں ہم نے جو بینگن یہ بینگن کاٹا تھا، اب یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ اب ہم اس کو اچھی طرح ہلائیں گے۔ آپ یہ بینگن اس طرح بنائیں ہیں، آپ کو بہت مزے کے لگیں گے۔ جو بچے اور بڑے نہیں جن کو نہیں یہ پسند آلو بینگن کا سالن، اس طرح بنائیں تو وہ سب یہ کھائیں گے بڑے شوق سے۔ اب ہم اس کو یہ دم میں ہی پکائیں گے 15 منٹ کے لیے۔ اس کو اس طرح کور کر دیں گے تاکہ ہمارے آلو گل جائیں۔ ہاں جی ویوز، یہ ہم ڈھکنا ہٹائیں گے اس کا اور چمچ سے اس کو ہلائیں گے سالن کو۔ اب ہم چمچ کی مدد سے دیکھیں گے کہ ہمارا آلو گل گیا ہے کہ نہیں۔ یہ آلموسٹ ہمارا سالن بالکل تیار ہے۔ اب ہم اس کے اندر اوپر سے دیسی گھی ڈال دیں گے اس کے۔ اور اس کو ہلا لیں گے اور اس کو 1 منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ یہ ہمارا دیسی گھی
سارے سالن میں مکس ہو جائے۔ ویورز یہ ہم یہ ڈھکنا ہٹائیں گے اس کا، اور یہ بالکل تیار ہے ہمارا سالن۔ یہ ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے، اسی طرح ہم یہ سارا سالن نکال لیں گے۔ ویورز یہ ہمارا آلو بینگن کا بھرتا تیار ہے۔ اب ہم اس کو گارنشنگ کے لیے یہ دھنیا اور گرین چلی اوپر سے ڈال دیں گے۔ اور اگر یہ آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سے نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔